اس قدم کے کہاں تھا قابل، حضور کی وردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ آپ کا میزبان محمود الحسن اشرفی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم ان شخصیات کو دعوت سخن دیتے ہیں، خاص طور پر کہ جن کی شخصیت پر ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا خاص کرم، ان کا فضل، ان کی انتہائی توجہ اور نظر التفات باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ اور آج کی جو ہمارے ساتھ جو شخصیت ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور تمام عالم اسلام ان سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ مختلف اداروں نے، مختلف شعبوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور اس کا اظہار بھی کیا مختلف انداز سے، جو اداروں کی پالیسی اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک انتہائی مذہبی، سیاسی، سماجی، دینی شخصیت، اور مختلف پہلو ان کی شخصیت کے، تو باقی تعارف انشاءاللہ اور باقی باتیں انشاءاللہ دوران گفتگو، جس کا اظہار مجھے آج پروگرام سے کچھ چیزوں کا اظہار آج پہلی بار ہوا، اور کافی چیزوں کا اظہار انشاءاللہ دوران گفتگو آپ تک پہنچے گا، اور آپ انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آج کے پروگرام سے۔ بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا، تربیت ہوگی اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ جو چیزیں آپ سنیں گے، جو باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور المصطفیٰ ویلفیئر سینٹر کے سرپرست اعلیٰ الحاج حاجی حنیف طیب صاحب۔ الحاج تو ہیں ہی، جب بھی نام لیا جاتا ہے ایک حاجی کا لفظ جو ہے ان کے نام کے ساتھ ایک حصہ جڑ گیا ہے۔ حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمیں عطا فرمائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ حاجی صاحب، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں خود بھی کمسینی صاحب کو دیکھ رہا ہوں محافل کے اندر، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کافی ساری محافل کے اندر آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے بچپن میں کافی ساری جگہوں پر بلوایا، نعتیں پڑھوائیں، اور وہ ساری جو جگہیں جہاں پہ آپ نے بلوایا وہ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے بے شک۔ اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی کی، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی زندگی کے ایسے واقعات گزرے ہوں گے۔ ایک بچپن کے اندر کچھ اس طرح کی تربیت کا حصہ رہا ہوگا، پھر وہ زمانہ طالب علمی، اور اس کے بعد پھر وہ جوانی، اور اس کے بعد تمام ایکٹیویٹیز۔ اگر مختصر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو کیا آپ فرمائیں گے اپنی زندگی کے ابتدائی پہلو کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی دیا، بچپن سے کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی آج گفتگو ہوگی اس کے پہلے میں بتا دوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا یہ کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری جو پیدائش ہے جی، اس سے چند مہینوں پہلے سمجھ لیجئے جی، میرے جسم کی تشکیل مدینہ منورہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں الحمدللہ، ماں کے پیٹ میں مدینہ منورہ میں تھا۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ پاکستان بننے کا اعلان ہوا جی، تو فیملی نے سوچا کہ چلو اب اپنے شہر باٹوا میں بھی چلے جائیں، تو شپ میں جدہ سے روانہ ہوئے اور جوناگڑھ کے پورٹ ویراول میں آئے۔ ویراول میں پورٹ پہ پہنچتے ہی کہا گیا کہ
والدہ کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. ہاسپٹل میں جوناگڑھ کے شفٹ کیا گیا اور میں پیدا ہوا تو والدہ کے علاوہ خالوں نے بھی حاجی صاحب آ گئے, مدینی صاحب آ گئے, اس طرح سے ماشاء اللہ. اچھا کہنا شروع کر دیا اس زمانے سے. اللہ اللہ اللہ. اور مدینے میں ہونے کی نسبت بھی بیان اس لیے کر دیتا ہوں جی جی. کہ ہمارے نانا جان حاجی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈیا میں کاروبار کرتے تھے, تو کبھی کبھی حرمین شریفین کی حاضری ہوتی تھی. اس وقت سعودی عرب میں نہ پیٹرول ایجاد ہوا تھا اور نہ ہی سونا ایجاد ہوا تھا, غربت بہت تھی. تو ان دونوں بھائیوں نے سوچا یہاں تو بہت غریب بچے بھی ہیں, یتیم خانہ ایک قائم کر دیا جائے. اچھا. یتیم خانہ بالکل باب عبد المجید ہی, اس کو باب عبد المجید بھی کہتے ہیں, باب مجیدی بھی کہتے ہیں, جہاں مسجد پہلے ختم ہو جاتی تھی 85-86 تک. جی جی. اس کے سامنے جو الٹے ہاتھ کی پہلی بلڈنگ تھی اس کا نام یتیم خانہ تھا. اس کا افتتاح اعلیٰ حضرت کے 2 خلفاء نے کیا, ایک مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. اور ایک قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے کینچی وینچی کاٹنے کا چکر نہیں تھا, دعا ہوتی تھی, دعا ہوئی, جو بھی لنگر ہوگا وہ کھایا. پھر ان دونوں حضرات نے کہا یہ آپ نے یتیم خانہ بنا تو لیا ہے, اس مسجد نبوی کی جب توسیع ہوگی تو یہ بلڈنگ بیچ میں آ جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی. بولا ہم تو تاجر ہیں, آپ بتائیں ہم کیا کریں. بولا آپ ایک وصیت نامہ لکھ دیں اور یہاں کی حکومت کو دے دیں کہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو ہماری یہ بلڈنگ کو توڑ دیا جائے کر لیا جائے اور اس کی زمین استعمال کر لی جائے. سبحان اللہ. اور ان دونوں کا ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے, یہ دونوں کا جو کمپنسیشن طے ہو وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دیں. سبحان اللہ. سبحان مسجد نبوی میں اب جاتا ہوں, اب تو بالکل بیچ میں ہے باب عبد المجید, بالکل. اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پر پہلے جو 8-10 مصلے ہیں وہ یتیم خانہ تھا. اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ وہاں بھی بیٹھ کر اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہوں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ اللہ نے ایسے ماحول میں تربیت دی کہ جس سے آگے چل کر کچھ کام دینی, مذہبی, سماجی نوعیت کا کرنے کا اللہ نے کرم کیا. تو یہ ابتدائی اسکول, تعلیم وغیرہ یہ سب وہیں ہوا یا پاکستان؟ نہیں, پاکستان آ گئے تھے. جی جی جی. پاکستان آنے کے بعد جی جیسا کہ ہمارے میمنوں میں رواج ہے, جی جی گجراتی میڈیم اسکول میں مجھے داخل کر دیا گیا. جی جی. میں نے جب 5ویں پاس کی جی جی. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی دوست رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام مجھے پتہ نہیں ہے, انہوں نے کہا اس بیٹے کو انگلش میڈیم میں داخل کرا دیں. ان کا اختیار تھا, انہوں نے فیصلہ کیا, مجھے انگلش میڈیم میں داخل کرا دیا. اور انگلش میڈیم میں گیا تو 3 کلاسیں نیچے چلا گیا. ٹھیک. لیکن اللہ کا فضل ہوا, ماں باپ کی دعا تھی, 2nd کلاس میں فرسٹ آیا تو ڈبل پروموشن میں 4تھ میں گیا. ڈبل پروموشن. پھر 4تھ میں فرسٹ آیا تو ڈبل پروموشن سے 6 میں گیا. 6th میں گیا تو ڈبل پروموشن سے میں 8th میں گیا. ماشاءاللہ. تو لاس تو یہ سب ریکور ہو گیا. الحمدللہ. کبھی کبھی دماغ میں سوال آتا تھا, جی جی. یہ والد صاحب نے 3 کلاس نیچے کیوں کیا تھا. لیکن جب 10 اپریل 1985 کو حلف اٹھا کر منسٹری کے دفتر میں پہنچا جی جی جی. تو مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ بڑی ٹیبل میں میرے سامنے جو لٹریچر رکھا تھا, اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن, بیورو آف امیگریشن, EOBI, سارا لٹریچر انگریزی میں تھا. ٹھیک. فوراً میں نے بیٹھے بیٹھے جوتے اپنے اتار لیے اور دعا کی والد صاحب کے لیے. کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ. اگر وہ انگلش میڈیم میں داخل نہ کراتے تو میں آج بیوروکریسی کے سامنے رسوا ہوتا, لیکن اللہ نے ان کے طفیل بچایا. بعد میں چونکہ انگلش میڈیم کا
عادت پڑ گئی تھی تو میٹرک بھی، انٹر بھی، گریجویشن بھی، پوسٹ گریجویشن بھی سب میں نے الحمدللہ انگلش میڈیم میں کیا. تو اس طرح یہ جو والد نے کرم کیا تھا ایجوکیشن کا، اس سے یہ فیض ملتا رہا. تو کبھی کبھی سینٹ میں بھی، کبھی کبھی قومی اسمبلی میں بھی، کبھی کبھی کابینہ میں بھی لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ اگر لکنگ لائک مولوی ہے تو کچھ انگلش بھی تھوڑا بہت جانتا ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی بغیر تیاری کے میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں گیا، کبھی بغیر تیاری کے سینٹ کے اجلاس میں نہیں گیا، کبھی بغیر تیاری کے کابینہ میں نہیں گیا، کیونکہ تاکہ وہاں ہماری رسوائی نہ ہو. کتنی بار ممبر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے؟ الحمدللہ جیتا تو آپ کی دعا سے 3 مرتبہ ہوں، لیکن کیبنٹ میں جانے کا 85 کے الیکشن میں موقع ملا تھا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری صاحب بھی ہمارے نامینیٹڈ جیتنے والوں میں سے تھے. علامہ شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جیتنے والوں میں تھے. قمر باجی عثمان نوری وغیرہ سب تھے. تو اس میں جنیجو صاحب نے مجھے فون کیا پرائم منسٹر نے کہ میں اگر کراچی میں آؤں تو آپ 6 MNAs کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ملاقات کے لیے لے آئیں گے؟ میں نے کہا لے آؤں گا. اب 9 آدمیوں کو بلا کر میں نے کہا نا ہم میں سے 6 کو جانا ہے. تو 3 آدمیوں نے کہا ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم بھی جیتے ہوئے ہیں. 9 آدمیوں کو میں لے کے چلا گیا. ملٹری سیکرٹری آیا، اس نے آہستہ سے کہا جنید صاحب نے 6 آدمی کہے تھے. میں نے کہا اس سارے MNAs کو میں ناراض تو نہیں کر سکتا، آپ ان کو بتا دیں کہ میں 9 لے کے آیا، 9 کے 9 الیکٹڈ ہیں. جنید صاحب پھر آ گئے اور سوال پوچھا علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری سے جو اس پورے 9 افراد کی قیادت کر رہے تھے. علامہ صاحب یہ بتائیے ہم ان سب میں ایک کو وزیر لینا چاہیں تو کس کو لیں؟ تو علامہ الازہری صاحب نے فرمایا ہماری طرف سے حنیف طیب. ماشاءاللہ اتنا آپ کا پر اعتماد ہے بزرگوں کا. اس کے بعد دوسرا مولانا شاہ تراب الحق صاحب تشریف فرما تھے. اس سے پوچھا شاہ صاحب آپ بتائیے کس کو لیا جائے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے حنیف طیب. باقی 6 آدمیوں نے ایک ساتھ کہا ہم سب کی طرف سے حنیف طیب. تو اس طرح لیا اور پھر مجھے اسلام آباد بلایا ملنے کے لیے. یہ بھی سامعین کے ناظرین کے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ انہوں نے مجھے فون کیا. نعت سے محبت کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو صبح فجر کی نماز کے بعد رات دیر سے ہی پروگراموں سے آتے تھے، میں سو رہا تھا. ہمارے ٹیلی فون یونین والوں نے یہ مہربانی کی تھی کہ 4 کمروں میں تار جا سکے اتنا تار لگا دیا تھا. 8:30 بجے قریب جب میں خواب میں سو رہا تھا اور نعت پڑھ رہا تھا. اب میں بہت زور لگا کے سوچتا ہوں وہ نعت کون سی تھی. کبھی کبھی درود شریف پڑھ کے سوچتا ہوں یاد آنا ہوگا تو آ جائے گی، لیکن مدعا یہ ہے کہ والدہ ماجدہ جو فجر کے بعد سے پھر تلاوت کرتی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ فون کوئی ضروری لگتا ہے اٹینڈ کر لو. لیٹا رہا، فون اٹینڈ کیا تو اس نے کہا میں ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بول رہا ہوں. فرمائیے. بولا پرائم منسٹر آپ سے بات کریں گے. بات کرا دیں. اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی عطا ہے، میرے مرشد کریم کی عطا کہ میں لیٹا ہوا رہا. پرائم منسٹر کے حساب سے میں کھڑا نہیں ہوا، لیٹا رہا. میں بات چیت کی. بولا آج صاحب آواز آ رہی صاف؟ میں نے کہا بالکل صاف آ رہی ہے. بولا آج صاحب ایسا ممکن ہے کہ آپ آج رات کی کسی فلائٹ سے آ جائیں اور ملٹری سیکرٹری آپ سے نمبر لے لے گا جہاں آپ کو فون کرنا کہ میں آ گیا ہوں اور پھر آپ کو کل مجھ سے ملاقات کرنی ہے. ٹھیک ہے آ جاؤں گا. پہنچ گیا، اطلاع کر دی کہ ہم آ گئے ہیں. صبح ان کی گاڑی لینے کے لیے آ گئی اور 11 بجے پرائم منسٹر سے میٹنگ شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ حاج صاحب حلف برداری ہونے والی ہے
میں نے آپ کو ارادہ کیا ہے ایز فیڈرل منسٹر لیا جائے. جی میں نے کہا جیسے مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر پگاڑا صاحب کا اعتماد کبھی مجروح نہیں کیا، تو میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کا اعتماد میں کبھی مجروح نہیں کروں گا. بڑے مجھے پتہ ہے کہ نہیں کریں گے. اس کے بعد میں نے سوال پوچھا، اگر راز کی بات نہ ہو تو یہ بتائیں کہ میرا محکمہ کون سا ہوگا. کاش کہ ہمارے سارے وزراء بننے والے مذہبی امور کا بننے کے بجائے یہ سوال کرتے. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کا محکمہ اچھا ہوگا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ راز ہے تو راز رکھیں، کوئی میں اور سوال اس پر نہیں کرتا. بولا نہیں راز نہیں ہے، آپ کی چوائس کیا ہے. میں نے کہا میری چوائس ہے ایجوکیشن منسٹری، وہ جو انجمن طلبہ اسلام کی تربیت سے سیکھا تھا. ان کا یہ میں اگر کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں تو دوسری چوائس میں نے کہا لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز. اب اس نے وہ سوال پوچھا جو میرے تصور میں نہیں تھا کہ سوال وہ پوچھ سکتا ہے. آپ کی کوئی نگیٹو چوائس ہے جو منسٹر آپ نہیں بننا چاہتے؟ میں نے کہا میری نگیٹو چوائس یہ ہے کہ وزیر مذہبی امور نہیں بنوں گا. ان کا بھائی صاحب آپ تو عالم لگ رہے ہیں اور آپ مذہبی امور کا نہیں بنیں گے. پھر پگاڑا صاحب کی اتنی دوستی ہے. میں نے کہا اگر پوری قرآن دازی کے ذریعے حاجیوں کو چلا جانا ہے اور وزیر کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو میں ایسی منسٹری کو کیوں دوں. الحمدللہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل حلف برداری ہے، آپ کی منسٹری بہتر ہی ہوگی. تو پھر دوسرے دن جو ہے وہ پہلی منسٹری لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز تھی. آپ کا کٹ بھی آ رہا ہوگا لیکن مجھے ایک بات کرنی ہے جی 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 کہ ایک پیریڈ جب اس میں گزر گیا تو دوسری مرتبہ حلف برداری ہوئی تو مجھے انہوں نے بلایا حلف برداری میں. بینک کھود گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی منسٹری اچھی ہوگی، آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا میں نے تو کوئی بات نہیں کی ہے، اب اچھی آپ کی طرف سے ہوگی. تو جب پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے جو حلف برداری کے بعد منسٹرز کے نام بتاتا رہتا ہے، پورٹ فولیو بتاتا رہتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب خوش قسمتی ہے کہ آپ کی منسٹری ہے پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. اس کو تو میں نے کہا بس اللہ جو کرم کرے، ہر حال میں میں راضی رہنے والوں میں سے ہوں. لیکن چائے پینے کے دوران ہوتے منسٹری کے بعد چائے پیتے ہیں لوگ، پھر اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں. میں نے جنید صاحب کے پاس ٹہلتے ٹہلتے چلا گیا. میں نے کل کا کوئی ٹائم دیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے. بولا کل کسی کو بھی ابھی ٹائم نہیں دیا ہے، آپ پہلے آدمی ہیں، آپ آ جائیے گا. میں نے کہا جنید صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا سوچ کر مجھے پیٹرولیم منسٹری دی ہے. مسکرانے لگے. پھر اس کے بعد 2 چارٹ رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے. انہوں نے کہا کہ یہ چارٹ میں نے منسٹروں کی لسٹ بنائی ہے اور پورٹ فولیوز کی لسٹ بنائی ہے. سب سے پہلے پورٹ فولیوز پر غور کیا میں نے. کسی ایسے آدمی کو پورٹ فولیو مین پاور پوری پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا دیا جائے جو وہاں سے بے ایمانی کو ختم کرے. ہر مرتبہ آپ کے نام کے پاس میری پین آ کر رک جاتی تھی. تو آپ فکر نہ کریں، آپ کو صرف کرپشن روکنا ہے، باقی پیٹرولیم ٹیکنالوجی جیولوجی ان کے ماہرین آپ کے سیکٹری، آپ کے ڈی جی، آپ کے جوائنٹ سیکٹری سب ہوں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا محکمہ دے دیا اور اللہ نے اس طرح کرم کیا. فاروق انعت کے حوالے سے اس دوران کیا سلسلہ رہا اور یہ کیوں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہر جگہ جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ کیا محرکات تھے اس میں؟ اور جو آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں محفل میں کہیں بھی، ابھی بھی آپ نے آغاز کیا درود و سلام کے ساتھ، تو یہ تمام کا کوئی نہ کوئی ایک مرکز تو ہوگا، کیفیت جو عطا ہوئی ہے. بے شک اصل میں اسٹوڈنٹ لائف سے اے ٹی آئی کا طریقہ یہی تھا. انجمن طلبہ انجمن طلبہ اسلام جب بھی تلاوت ہو تو نعت ضرور ہو.
یہ تربیت بھی کام آتی رہی. پھر اس کے بعد اللہ نے ایسے وقت میں منسٹر بنایا جب دونوں کو، جنرل ضیاء الحق کو بھی اور محمد خان جنیجو کو بھی، تلاوت کے بعد نعت کا شوق تھا. اور آپ کا یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اس نعت کو جنرل ضیاء الحق بہت سنتے تھے. بس ان کا یہ ذہن میں تھا کہ یہ نعت ایک اور بزرگ پنڈی میں رہتے ہیں ریڈیو پاکستان کے، ان کی لکھی ہوئی ہے اور وہی پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ تنہائی میں موقع ملا تو میں نے کہا یہ نعت جو ہے خالد محمود خالد نے لکھی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی خورشید احمد نے ہے. بولا اچھا. میری معلومات میں اضافہ ہوا. اس کے بعد ایک دم ایک جھٹکا یوں لگا کہ لسبیلا جہاں سے الیکشن میں لڑا تھا، وہ وہاں ایک چھوٹا سا جلسہ تھا. اس جلسے میں اناؤنسر نے، بس اتفاق سے ہو گئی غلطی، بولا آج کے پروگرام میں تلاوت تو ہو گئی ہے، نعت نہیں ہو سکی، کوئی نعت خان موجود نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ادھر بات سنو، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کوئی نعت خان موجود نہیں ہے؟ بولا کون ہے موجود؟ میں نے کہا میرا اعلان کرو، میں پڑھتا ہوں. اچھا. تو یہ اس طرح جلسوں میں سنانے کا پہلا اس طرح موقع ملا. اور میرے خیال میں قمر الدین انجم صاحب کی ہے، سمجھے آپ، کلام جو ہے وہ یہ سب تمہارا خالد محمود خالد نہیں، قمر الدین انجم کا ایک کلام اور ہے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا، نہیں وہ بھی مشہور و معروف ہے. اچھا. انشاءاللہ بیچ میں اللہ نے چاہا تو یاد آ جائے گا تو عرض کروں گا. وہ نعت پہلی جلسے کے اندر نعت پڑھنے کا یہ پہلا موقع تھا. ماشاءاللہ. اچھا، خاص طور پہ کیونکہ ہمارا جتنا ہی مذہبی حلقہ ہے، جو مذہبی علماء سے جن کا تعلق رہتا ہے، ان سب کی خواہش ہوتی ہے حرمین شریفین کی حاضری کے حوالے سے. تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اور ہم سب کوشش کر کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح حاضری ہو جائے. کچھ حاضریاں جو ہیں بڑی خاص ہوتی ہیں. تو آپ کی بھی ماشاءاللہ کئی بار حاضری حرمین شریفین کی رہ چکی، حج بھی کئی مرتبہ اور عمرے کی بھی سعادت کئی بار حاصل ہوتی ہے. کوئی خاص واقعہ خانہ کعبہ کے حوالے سے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاضری کا کچھ پیش آیا تو ارشاد فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں جی، لیکن پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کرم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. خانہ کعبہ کا جب بھی طواف کرتا تھا، جی جی، دعا کرنے کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی دعا وغیرہ یاد ہے، اور سوچتا تھا سال میں کبھی کبھی اندر غسل دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں. یہ کہتا تھا یا اللہ ایسا کوئی موقع بن جائے کہ میں بھی جا سکوں تو بہت اچھا ہے. جس زمانے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، اس زمانے میں ڈائریکٹر خانہ کعبہ یعنی مدیر شیخ عبداللہ اکبر تھے. انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حاجی صاحب کچھ پریشان باب عبد المجید کے اندر کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت گہری سوچ میں ہیں. تو وہ آئے میرے پاس اور مجھے ایسے ہاتھ مارا. مجھے پوچھا ڈو یو ریکگنائز می، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا یس، فواد عبداللہ اکبر آف کراچی یونیورسٹی، وی اسٹڈیڈ ٹوگیدر. بڑی حیرت کی اس نے، اتنے سالوں بعد ملاقات ہوئی، پہچان لیا. تو کہتا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کس حجر اسود؟ میں نے کہا اسی میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ دن میں صبح شام رات رہا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا انوار البشارہ میں کہ کسی کو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چومنا ہے. بولا اوکے، بی ریڈی، کلیکٹ آل یور فرینڈس. اچھا، آئی ایم جسٹ کمنگ. میں سوچ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے. وزیر تعلیم گزرے، ان کو بٹھا لیا. سید منظور الکونین گزرے، ان کو بھی میں نے بٹھا لیا. ایک پروفیسر رضی الدین صدیقی اب تو کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مریدوں میں ہیں، وہ گزرے، میں نے ان کو بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد وہ 6-8 شرطوں کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ آیا. کم آن حاجی صاحب وتھ آل یور فرینڈس.
ہم گئے, انہوں نے حضرت اسود کے گرد نیم دائرہ بنا کے پولیس والوں کو کھڑا کر دیا تھا, اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ اندر جائیں اور جتنی دیر حضرت اسود چومنا چاہیں چومیں, کوئی دھکا نہیں لگے گا آپ کو. میں نے سب کو کہا کہ جی اگر ہم نے زیادہ دیر حضرت اسود چوما تو باہر سے گزرنے والے ہم سے ناراض ہوں گے, تو وہ تھوڑی دیر حضرت اسود چوم لو, پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. ہم نکلے تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو پرے ان حتیم, آئی ناٹ یو وانٹ ٹو پرے. یہ حتیم میں ہمیں دونوں طرف کے دروازے بند کرا کے پبلک پولیس کے ذریعے وہاں عبادت کا موقع دیا. ہم نے کہہ بھی دیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا زیادہ دیر نہیں, یہ لوگ پریشان ہوں گے. پھر وہاں سے ہم نکلے تو کہتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سی اوریجنل ویل آف زمزم, یعنی وائی ناٹ یو لائک ٹو سی زمزم, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ضرور. انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ. نیچے لے گئے. پہلے نیچے سیڑھی اتر کر زمزم کے لیے جایا کرتے تھے, آہستہ آہستہ وہاں اترے. انہوں نے اپنے بڑے جبے میں سے چابیاں نکالی, دروازہ کھولا, ہم سب کو اندر لیا, پھر دروازہ لاک کر دیا اور تھوڑا آگے لے کے چلے گئے. تو ان کا یہ ہے اوریجنل زمزم کا ویل. یہاں سے پوری دنیا میں زمزم, ہاں زمزم جاتا ہے, لاکھوں لوگ پی رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب اس پر بہت زیادہ بات تو نہیں کر سکتے, لیکن بڑی ریسرچ ہے اس پر کہ بہت عرصے تک اس پانی کو دیکھا گیا کہ جتنا ہی پانی نکالا جائے وہ لیول کم نہیں ہوتا. بہرحال پانی ہم نے بالٹی بھی تھی, ڈوری بھی تھی, پیا بھی, خود کیا بھی, پیا نہائے, اور لوگوں کو بھی اب جو ہے وہ سب کو کہا کہ چلو بسم اللہ کرو. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میری بھی ایک خواہش ہے. شیخ فواد عبداللہ اکبر نے, میں نے کہا فرمائیے. کہہ رہا کہ اب میں نے اس دوران اپنے دفتر میں کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, گرم گرم سموسہ اور قہوہ بناؤ. تو میں ان کو لے کے آ رہا ہوں, گرم گرم سموسے بھی کھلائے, قہوہ بھی دیا, اور جب سب نے اجازت لی اور میں نے اجازت لینا چاہیے یو اسٹے ہیئر پلیز, اور پھر دراز کھول کر کے ایک غلاف کعبہ کا ٹکڑا بھی دیا. تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. اور دوسری خواہش ظاہر یہ تھی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ باہر سے تو سلام پڑھتے ہیں, اندر کسی طرح جانے کا موقع ملے. اللہ نے کرم کیا اور اندر جانے کی سعادت ملی. اس وفد کی قیادت جنرل ضیاء الحق کر رہے تھے. اچھا, سب کو ایک بیج دیا گیا تھا لگا کر پاکستانی اسٹائل کا, کہ جس کے بعد بیج ہوگا وہی اندر جائے گا. تو مجھے بھی بیج مل گیا تھا, لیکن ہمارے آپ کے جاننے والے ایک صاحب آئے ہوٹل میں جہاں ٹھہرے تھے, بولے مجھے بھی حاضری دینی ہے, آپ بات کریں جنرل ضیاء الحق سے. میں نے بات کی تو ان کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آ جائیں, اندر سے بلاوا ہوگا تو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو کہہ دیا. بولے تو آپ ٹالنے کی بات کر رہے ہیں. میں ٹالنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور میں نے کہا سب کو جو جائے گا نا ایک ایک بیج دیا گیا ہے, بیج دکھاؤ کہاں ہے. میں نے سادگی میں بیج ان کو دے دیا. انہوں نے بیج جیب میں ڈال لیا اور کہا کہ بھائی صاحب اس بیج سے تو میں حاضری دوں گا. سبحان اللہ, آپ رکھیں. تو ان کا آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا پوری زندگی یہ شعر پڑھا ہے, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اب اندر جب جانے لگے ہم لوگ, ضیاء الحق ان کے ساتھ کچھ اور, پھر تیسرا چوتھا میرا نمبر تھا, تو سیکیورٹی کے عملے نے میرے آگے ہاتھ رکھ دیا. مسٹر یو کین ناٹ گو ان سائڈ. میں نے کہا وائی؟ بیکاز یو ہیو ناٹ دا بیج. تو میں نے کہا کہ اوکے. ہمارا سفیر تیز قدموں سے آیا اور لیٹ ہم گو ان سائڈ. ہی از اوور منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس اینڈ ہی از اوور ممبر آف دا ڈیلیگیشن. تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا, لیکن ان کو روک لیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں, ان کا بیج جس کے پاس ہے اس کو نشاندہی آپ کریں گے. تو وہ وہیں کھڑے رہے, اور پھر جس کے بعد میرا بیچ تھا وہ جب آئے تو بتا دیا یہ ہے وہ آدمی. وہ بیچارہ نہیں جا سکا,
میں جب حاضری دے کے نکلا تو وہ رو رہے تھے. میں نے کہا یہاں دیکھیں بڑے آواز سے رونا بھی ٹھیک نہیں ہے. میں ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ کی اندر حاضری ہو جائے گی. اب وہ انتقال کر گئے لیکن اگلے سال ان کی حاضری ہو گئی تھی. الحمدللہ. اس میں آخری پہلو یہ ہے کہ سب تو حاضری دے رہے تھے. میں اصل میں تھوڑی دیر حاضری دینے کے بعد ایک عطر کی شیشی لے گیا تھا, وہ غلاف پہ لگائی بھی اور نیچے بیٹھ گیا. پورا دن گزرنے والوں کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے ذرات جو اندر آتے تھے اس کو میں نے جمع کرنا شروع کیا, اور جب وہ جمع ہو گئے تو اس کو میں نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو جسم کا حصہ بنا لیا. چاٹ لیا اس کو. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. اچھا اے آر وائی کیو ٹی وی ایک عرصے سے آپ کے سامنے اس کی خدمات آپ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو اصلاح کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, نعتیں پیش کی جا رہی ہیں, مناقب پیش کی جا رہی ہیں, بزرگوں کا ایام آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ماشاء اللہ دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو کیا آپ اے آر وائی کیو ٹی وی خدمات کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ میں تو جب بھی کسی پروگرام میں آیا ہوں تو ان خدمات کا ذکر ضرور کیا ہے. الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ان نعت خوانوں کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا, اور صرف نعت کی حد تک محدود نہیں ہے. تو ربیع الاول ہو تو میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں, سفر ہے تو اعلیٰ حضرت کے پروگرام ہو رہے ہیں, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام بھی ہوتا ہے, جی جی لائیو ریکارڈنگ بھی وہاں سے ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس آواز کو دور دور تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. بڑے بزرگ تھے جنہوں نے 16 جلدوں میں تفسیر لکھی تھی, علامہ منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال والے. ان کے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, وہ مجھ پر بڑے شفیق تھے, اور وجہ یہ ہے کہ میں علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا غلام ہوں. بہت شفقت فرماتے تھے. ان لوگوں نے فون کیا اور پھر یہاں سے ارینجمنٹ ہو گیا. اب ہر سال ان کا بڑا پروگرام یہاں سے چلتا ہے, اور مناقب بھی الحمدللہ بہت پڑھے جاتے ہیں, اور ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کیو ٹی وی کے ذریعے بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت دے, عزت دے, ترقی دے. اور ظاہر ہے کہ میں بھی پہلے جہاں سیرت صحابہ پر اپنی ریکارڈنگ پہلے کرا چکا ہوں ماشاء اللہ. الحمدللہ, اور 20-22 صحابہ تک پہنچ گئی تھی ماشاء اللہ. الحمدللہ. اس طرح جب بھی موقع ملتا ہے حاضر ہو کر یہ سعادت حاصل کروں کہ دعا کروں کہ اللہ اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے. جب ایک بہترین تجربہ رہا آپ کو زندگی میں, آپ کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے, حکومتی سطح پر ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز اور دیگر چیزیں. پھر کچھ یونیورسٹی کے آپ 5-6 یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ ممبر بھی ہیں, اور آپ کو کراچی یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند بھی دی گئی. یہ تمام چیزیں, پھر علماء اکرام کے ساتھ آپ کو ایک بہت زیادہ وقت گزرا, اور ابھی بھی آپ کو علماء اکرام سے ایک تعلق ہے, محبت ہے, اور بہت سارے سینئر بزرگ جو ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے چلے بھی گئے. تو اب علماء کرام سے جو آپ کی صحبتیں رہی ہیں, اور دین سے تعلق رکھنے والوں سے جو آپ کا تعلق ہے, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں, حالات حاضرہ کے تناظر میں مسائل جو ہمارے سامنے امنڈ کر آ رہے ہیں, تو اب دینی شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ, چاہے اس میں علماء ہو, عوام ہو یا خواص ہو, آخر میں کوئی پیغام ان کے لیے آپ دینا چاہیں, کیا دیں گے کہ اس وقت جو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, کہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دراصل یہ اللہ کا کرم ہے, ہمارے لوگوں کی یونیورسٹیز کی طرف توجہ کم تھی. جی. پہلے جو پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے, انہوں نے نیریاں شریف میں یونیورسٹی بنائی, تو وہ ادھر بورڈ آف گورننس کا ممبر کہتا تھا, یعنی وہی سینڈیکیٹ ہی ہے, اس کا ممبر بنا. دوسرا, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے, جہاں والدین کی تربیت ہے,
جہاں انجمن طلبہ اسلام کی تربیت ہے، وہاں خصوصیت کے ساتھ جو ہے علماء کی تربیت میں مجھے رہنے کا بہت موقع ملا۔ میں نے جو دین پر تھوڑی گفتگو کر بھی لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال انہوں نے درس حدیث پڑھایا، اور مولانا امجد علی اعظمی کے یہ بیٹے ہیں۔ میں مولانا امجد علی اعظمی کے مزار شریف پہ بھی گھوسی اعظم گڑھ میں جا چکا ہوں۔ تو علامہ الازہری صاحب کے پاس جب جاتا تھا تو وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے طالب علم ہوتے تھے، اور طالب علموں کے پیچھے میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے منسٹری کے دوران بھی تو مجھے کہتے تھے کہ آپ بھی چلیں تو اچھا ہے۔ وہ کرم تھا ان کا کہ مجھے پہلے تقریر کرواتے تھے، پھر وہ خود تقریر کرتے تھے۔ ایسے ہی قاری محمد مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان میں فروغ مشن اعلیٰ حضرت کے لیے بہت کام کیا، ان کے ساتھ بھی بہت بڑی تعلق داری اور رواداری تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں علامہ ابو البرکات صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، حزب العناف جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان سے بھی بہت تعلق رہا۔ اور اسی طرح سے مولانا علامہ عبدالغفور ہزاروی، انہوں نے پاکستان کی تحریک میں بہت کام کیا۔ ان کے لیے ظفر علی خان نے ایک شعر کہا، جو وہ تقریر سنی ان کی، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور سے، نور کا میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا۔ واہ واہ واہ۔ تو ان بڑے بڑے علماء سے بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا رہا، اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ بھی آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے الحمدللہ بہت وقت مولانا عبدالحمید بداوی رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی گزارا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کی بھی پہلی الیکشن گوئنگ کا 70 کا انچارج ان کے نومینیٹ کرنے پر یہ فقیر تھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، مفتی عبداللہ نعیمی شہید، مفتی محمد جان نعیمی، اور ان کے بیٹے غلام محمد جان نعیمی شہید، ان کے پاس بھی بہت ملاقاتیں تھیں۔ وہ کراچی میں کتابیں خریدنے کے لیے آتے تھے، تو اپنے ڈرائیور کو کہتے تھے، جعفر نام تھا، کہ دیکھو حاجی صاحب گھر پہ بیٹھے ہوں تو تھوڑی دیر ہم بیٹھ بھی لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ اتنے بڑے عظیم بزرگ کا گھر پر تشریف لانا یہ نوازنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بہت کچھ امجدیہ میں بھی سیکھا۔ اس سے پہلے ان کا کام چاٹگام میں تھا۔ چاٹگام میں بھی روز کاروبار کے بعد سائیکل رکشہ سوار کے ذریعے میں جاتا تھا، اور وہ پریس پر بیٹھ کے فون پر لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ تو سیاست دانوں میں، علماء میں نہیں، نعت خوانوں میں نہیں، سیاست دانوں میں فقہی مسائل، اور سیاست دانوں میں نعت کے معاملات اور اشعار، اور اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند اور ان بزرگوں کے اشعار بہت یاد ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم 4-6 پروگرام کر چکے ہیں المصطفیٰ میں، جس میں ہم کسی انتقال کر جانے والے نعت خوان ان کو پروگرام کرتے تھے، اور کچھ ان کے حالات بتاتے تھے، پھر نعت جو بھی پڑھنے آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ نعت یہاں خالد محمود خالد کی پڑھنی ہے، نعت قمرالدین انجم کی پڑھنی ہے۔ اور ابھی بیزاد لکھنوی کے پوتے سے میرا رابطہ ہوا ہے، اب ان کے بارے میں بھی اس طرح کا۔ اور اسی طرح سے ہمارے حسینی صاحب اچھی نعت پڑھتے تھے، بس قسمت ذوالفقار، قسمت کی بات ہے کہ وہ انتقال کر گئے، دکھ بھی بہت ہوا۔ بہت چھوٹے بچے تھے جب سے میں اپنی گھر کی محفل میں ان کو بلایا کرتا تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ان کے ساتھ وقت گزرا، اور وہ فون کرتے تھے منسٹری میں کہ میں آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ نہیں آ سکتے، میں آؤں گا۔ بولے آپ کے سامنے تو لوگ بیٹھے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر میں آتا ہوں۔ کبھی ان کو آنے نہیں دیا۔ مولانا جمیل نعیمی صاحب آئے، انہوں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کو نہیں آنا، آپ ایڈریس سمجھا دیں میں آ جاتا ہوں۔ وہ لوکیشن والے دور نہیں تھا، ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری کو ایڈریس سمجھاتے تھے،
مفتی مختار نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی کے بیٹے، انہوں نے بھی اطلاع کرائی کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں منسٹر تو ضرور ہوں لیکن اپنی اوقات میں ہوں، اس لیے میں ان سے ملنے گیا. دروازہ کھولنے خود آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ چلو ایک بندہ جو ہے اس کی اوقات میں بھی ہے، اور وہ کام جس کے لیے آئے تھے دین اینڈ دیر وہی میرا محکمہ بھی تھا، آرڈر کر دیا. اللہ نے کرم کیا. انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، پھر ان موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین کرام، میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب کا، اور ان کی بڑی شفقتیں مجھ پر بھی رہیں اور کافی احباب پر رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور یہ تگ و دو کر رہے ہیں اس عمر میں اور اس صحت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. یہ ایک پروگرام کے ساتھ کرنا انتہائی ناکافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 پروگرام اور بھی اگر اس سلسلے سے ہم سے ہو سکے تو ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ تب تک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے فیڈ بیک کا اظہار کیجیے گا، بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، کیا کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا. اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اس قدم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردہ پروری ہے